کا اپنا جو رجحان ہے، آپ نے ظاہری بات ہے مختلف دینی آراء دی ہیں، تو کسی خاص مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ آپ سے وابستہ جو لوگ ہوں، یعنی آپ کے افکار کے اوپر اگر وہ دینی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو درست سمجھتے ہیں، تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ لوگ ان پہ طنز تعریض بھی کرتے ہیں کہ یہ تو غامدی فرقے کے آدمی ہیں، تو ان کو کیا اس موقع پہ کہنا چاہیے، یا آپ کا اپنا رجحان کیا ہے کہ آپ خود کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ، اول مسلمان آخر مسلمان، مجھے پورا شرع صدر ہے کہ میری مذہبی شناخت ایک ہی ہے، تو میں اس کے سوا یا اس سے زائد یا اس کے علاوہ کسی مذہبی شناخت کو اور کسی مذہبی تعارف کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اس مسلمان ملت کے تمام علماء، وہ اہل تشیع کے ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ قدماء ہوں، وہ آج کے ہوں، وہ کسی بھی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب میرے لیے باعث عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور میں ان سب سے استفادہ کرتا ہوں۔ میں کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ جب میں کسی موضوع پر تحقیق کر رہا ہوتا ہوں تو جس شوق کے ساتھ میں اہل سنت علماء کی چیزیں دیکھتا ہوں، اسی طرح اہل تشیع کی دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی دیکھتا ہوں۔ یعنی مجھے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ استدلال کی بنا کیا ہے۔ بنائے استدلال اگر قرآن ہے تو کیا اس کا فہم صحیح ہے؟ بنائے استدلال سنت ہے تو کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی؟ بنائے استدلال اگر کوئی روایت یا حدیث ہے تو اس کے الفاظ سے کوئی تجاوز تو نہیں ہو رہا؟ کیا مدعا سمجھا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں بالکل استدلال کی بنیاد پر دیکھنا، اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ مجھے فلاں کی بات ماننی ہے۔ جس کی بات کبھی ہوگی، جس کی بات مدلل ہوگی، جس کے استدلالات واضح ہوں گے، اس کو میں قبول کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو قبولیت، عدم قبولیت ہے، یہ کسی پرنسپل، کسی اصول پر ہوتی ہے۔ وہ پرنسپل اور اصول جو ہے وہ بھی پرکھے جاتے رہتے ہیں، اور مختلف اصولوں کا تقابل بھی ہوتا رہتا ہے، تو وہ جو پرنسپل یا اصول ہے اس سے اصل میں کسی شخص کا بنیادی اپروچ قائم ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھے گا۔ یعنی مثال کے طور پر یہ بات کہ قرآن مجید کو میزان کی یا فرقان کی حیثیت حاصل ہے، قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے کوئی رائے قبول نہیں کی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک اصول ہے، یہ پرنسپل ہے۔ تو میں ان اصول کی حد تک امام حمید الدین فرائی کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں۔ یعنی اطلاقات میں میرے جلیل القدر استاد، ان کے شاگرد تھے براہ راست، انہوں نے بہت سی جگہوں سے اختلاف کیے، میں نے خود استاد امام سے بہت سی جگہوں پر بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ تو میرے ہاں اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مدرسہ فکر قائم کر لیا ہے، اب آپ سے باہر نہیں نکلیں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات جس کو برسوں سے مانتا رہا ہوں، جب کسی دوسرے کی اس پہ تنقید سامنے آئے تو میری غلطی مجھ پر واضح ہو جائے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، اس لیے سب سے استفادہ کریں گے۔ اصولی اپروچ کے لحاظ سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں امام فرائی کے اصولی اپروچ کو درست سمجھتا ہوں۔ تو ہم سب آپ کے شاگرد یا آپ سے اگر متاثر علماء آپ کی اصولی اپروچ کو درست سمجھے تو کل کیا وہ اپنا تعارف سوسائٹی میں مسلمان کے علاوہ، یعنی اپنے فریم ورک کا تعارف اس طرح بھی کرا سکتے ہیں کہ ہم غامدی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو کبھی نہیں کہتا یہ، میں نے تو عرض کیا کہ ہمارا تعارف ہر حال میں مسلمان ہی کا رہنا چاہیے، یعنی ہر حال میں مسلمان کا۔ بس اتنی بات اگر کسی موقع پر کہنے کی ضرورت تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلاں اور فلاں شخص یا فلاں اشخاص یا فلاں نقطہ نظر کے لوگوں سے اصولی اتفاق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھ سے 100% اتفاق رکھتا ہے تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اس لیے ہے کہ 100% اتفاق صرف پیغمبروں سے کیا جاتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ ہر شخص کو کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سب اہل علم سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مختلف اہل علم کی مجلسوں میں جائیے، ان کی کتابیں پڑھیے، ان کی بات سنیے، تاکہ آپ کسی ایک کنویں کے مینڈک نہ بن کے رہ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں صاحب علم یا فلاں گروہ کا جو بنیادی اپروچ ہے وہ مجھے صحیح لگتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں میرا نام لے کے کہ اس کے اپروچ کو درست سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ اصول ہوگا، اس سے زائد کچھ نہیں۔ اجزاء میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو ہم سب جو آپ کا ادارہ ہے المورد، اس میں اگر کوئی عالم آگے بڑھ کے تحقیق کرنے آتا ہے تو کیا اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ آپ کی چیزوں سے متفق ہو تبھی وہ آپ کے جو ادارے کی چیزیں ہیں یا اس کے مثال کے طور پہ ذرائع ہیں ان سے استفادہ کر سکتا ہے، یا وہاں پر بھی دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہوا ہے؟
نہیں، بات یہ ہے کہ میں تو اپنے ادارے کے اندر کسی قسم کے کوئی انتظامی اختیارات اب نہیں رکھتا. میں نے اپنے آپ کو علمی کام تک محدود کر لیا، لیکن اس میں پہلے دن سے یہ بات طے ہے کہ ایک اصولی اپروچ ہے جس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. باقی اس وقت جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں مجھ سے بہت سے معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں، استاد امام سے اختلاف رکھتے ہیں، امام فرائی سے اختلاف رکھتے ہیں. تو وہاں علمی کام اسی اصول پر کیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں وضاحت کی ہے. جو چیز میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں، سوال یہ میں اس کو دوسروں کے لیے اصول کیسے بنا سکتا ہوں. ٹھیک. تو المورد میں یا ہمارے اداروں میں ہر جگہ یہی ہے کہ ایک اصولی اپروچ، ظاہر ہے اصولی اپروچ تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اجزاء میں آگے اس کے اطلاق میں اجتہادی امور میں بہت سے اختلافات ہوتے ہیں. اصولی اپروچ میں یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن کو برتر مان کر بات کی جائے گی، اس کے لفظ کا دامن پکڑا جائے گا، جملے کی تالیف اور اس کے سیاق سباق سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں کی جائے گی. یہ اصولی بات ہے. لیکن ان سب چیزوں کا ملحوظ رکھ کے ایک شخص مجھ سے بالکل مختلف نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بیان کرے اس کو. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے اپنے عزیز ترین شاگرد جو میرے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، انہوں نے بعض معاملات میں مجھ سے اختلاف کیا، ان کے مقالات شائع ہو چکے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ابھی حال میں مولانا عامر گزدر صاحب نے ایک تفصیلی تنقید میرے اس نقطہ نظر پر کی ہے جو میں نے اپنی کتاب میں ظاہر کیا ہے کہ میرے نزدیک جس وقت آپ قربانی کرتے ہیں تو ناخنوں کو اور بالوں کو نہیں کترواتے، یعنی ذوالحج کے 10 دنوں میں اس کو استحباب کے درجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سمجھتا ہوں، اور مجھے اب بھی اس پر اطمینان ہے. انہوں نے اس پر شدید تنقید کی ہے اور بہت اچھی تنقید کی ہے. اس کے باوجود اب بھی میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن وہ تنقید شائع و ضائع ہے. میں نے خود ان کو کہا ہے کہ لوگوں کو یہ پڑھنے کے لیے دیجیے تاکہ ان کی تربیت ہو.